بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ہم لوگ علام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 85 اور یہ آج کا حلقہ نمبر 29 ہے. ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سوال من هم الواقفة وما حکمهم. جی شیخ شروع کریں. ایک منٹ سے گڑبڑ ہو گئی. ایک منٹ پھر گڑبڑ ہوگی، اس میں اچانک چلے گیا پورا پیچھا. یہ بات بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال من هم الواقفة وما حكمهم؟ الجواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. السؤال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ لا لفظي لفظي بالقرآن مخلوق. الجواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. السؤال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ الجواب: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. کافی ہے اور پڑھنا انشاءاللہ. پڑھیں اور پڑھ لیں. ما معنى الإيمان بالرسل؟ الجواب: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم جی صادقون بارون راشدون صادقون نہیں ہے آپ کے اس میں؟ کیا بولے؟ صادقون کے بعد مصدقون نہیں ہے؟ نہیں، صرف صادقون بارون راشدون. جی چلیے. اس کے بعد کرام بررہ. کیا؟ کرام بررۃ. کرام بررۃ اتقیاء امناء ہداة مہتدون وبالبراہین الظاہرة والآیات الباہرة من ربهم مؤیدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولا ينقصوا. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأنهم كلهم على الحق المبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ
محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خلیلا وکلم اللہ موسى تکلیما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وإن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. ٹھیک ہے، چلیے کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ اعلام سنت المنشورہ لاعتقاد الطائفۃ الناجیۃ المنصورہ اس کتاب میں سوال نمبر 85 پڑھ رہے ہیں، اور 85 اور آج کا یہ حلقہ نمبر 29 ہے. سوال نمبر 85 میں سوال ہے من ہم الواقفۃ وما حکمہم. الواقفہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، اصل میں جو بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہر ایک سوال اپنے سے پہلے والے سوال سے مرتبط ہے، متعلق ہے، اس کی باتیں اس سے جڑی ہوئی. تو ہم لوگوں نے جو اس سے پہلے بات ایک سوال پڑھا تھا، سوال نمبر 83 میں، کہ القول بخلق القرآن، کہ قرآن کو کوئی آدمی مخلوق کہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. تو ہم لوگوں نے اس کا کیا حکم پڑھا تھا مشائخ؟ جو آدمی یہ کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کافر ہے شیخ. جی، کافر، کفر اکبر. جی کفر اکبر. جی کافر، کفر اکبر، مخرج من الملہ. جی ٹھیک ہے، جی تو شیخ. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ قرآن مخلوق ہے، لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اس پر. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے جو دونوں رائے کے درمیان ہیں، یا دونوں رائے کا برملا اظہار نہیں؟ تو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو آدمی من کان منہم یحسن الکلام، الکلام سے مراد یہاں پہ علم کلام. علم کلام جس کے ذریعے سے یہ عقلی دلائل سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور علم کلام تو معروف ہے. تو یہاں پر من کان منہم یحسن الکلام سے مراد جو اچھی بات کرتا ہو یا بات کرنے پر قدرت رکھتا ہو وہ مقصود نہیں ہے. الکلام سے مقصود یہاں علم الکلام. من کان منہم یحسن علم الکلام، اگر کوئی آدمی اس کو علم کلام کا اچھے سے علم ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اس طرح نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن مخلوق ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس کو جہمیہ ہی میں شمار کیا جائے گا. کیوں مشائخ بتائیے، کیوں اس کو جہمیہ میں شمار کریں گے؟ جو یہ کہے کہ میں نہیں کہتا کہ قرآن مخلوق ہے، میں نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس کو جہمیہ کیوں کہیں گے اس کو؟ جہم یعنی وہ اللہ کو کلام، اللہ کا کلام ہی سمجھتا ہے نا. نہیں، یہ جو الواقفہ ہیں جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام بھی نہیں کہیں گے، مخلوق بھی نہیں کہیں گے، ہم خاموش رہیں گے. اچھا. لیکن امام احمد کہہ رہے ہیں کہ اس کو جہمیہ ہی میں شمار کریں گے. ایسا کیوں؟ جو خاموش ہے اس کو کیوں شمار کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سچائی کو مانتے ہیں، صحیح بات کو مانتے ہیں، تو آپ اس کا برملا اعلان کرتے. آپ مثال کے طور پہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں
कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ। तो इसका क्या मतलब है? आप सच्चे मोमिन हैं नहीं हैं कैसे पता चलेगा? तो ये इसीलिए इमाम अहमद यहाँ कह रहे हैं कि जो आदमी ये कहे कि मैं इस मौजू पर कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं खामोश रहता हूँ, तो असल में वो अपनी बात को छुपा रहा है। वो ये कहने से डर रहा है कि मैं अगर मखलूक कहूँगा तो लोग मुझे जहमी कह देंगे, इसीलिए मैं नहीं कहता हूँ। वरना अगर वो सही बात को माना होता तो वो क्या कह दिया होता? कुरान क्या है? अगर कोई इंसान सही बात को माना होता तो क्या कह देता? अल्लाह का कलाम है। हाँ, कुरान अल्लाह का कलाम है। जब जी वो सही बात कहने से कतरा रहा है तो मतलब क्या है कि वो सही रास्ते पर ही नहीं है, जी जी जी, वो बेशक। सही रास्ते पर नहीं है। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो फिर आपको कहने में कोई झिझक नहीं है। झिझक और रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर आप दिल में एक चीज छुपा रहे हैं तो फिर जी इस सूरत में आपको रुकावट होती है। तो ये यही बात इमाम अहमद कह रहे हैं कि उसका शुमार जो आदमी सही तौर पर इल्म कलाम को समझता है फिर ये बात कहता है तो उसको जहमी शुमार किया जाएगा। और अगर कोई आदमी ऐसा है जो जाहिल है, उसको इल्म कलाम वगैरह कुछ नहीं मालूम, वो इस वजह से कहता है कि बस लोग कहते हैं तो मैं कह दिया, तो इस तरह अगर है तो उसको समझाया जाएगा। कह रहे हैं कि तुक़ामु अलैहिल हुज्जतु बिल बयान वल बुरहान का मतलब ये उसको समझाया जाएगा, दलील से बतलाया जाएगा। अगर वो मान ले, ईमान ले आए और इस बात का इकरार करे कि अल्लाह का कलाम है तो फिर ठीक है। और अगर नहीं मानता है तो फिर उसको भी जहमिया में, बल्कि वो जहमिया से भी बदतर है, ठीक है। क्योंकि जहमिया जहमिया तो अब खुल कर कह देते हैं कि हम अरे अल्लाह के कलाम को क्या है, मखलूक मान रहे हैं, जबकि ये लोग क्या कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये गोया कि एक तरह से निफाक का मामला इन लोगों का है। ये लोग छुप कर अपनी बात गोया के अपना अकीदा छुपा कर रख रहे हैं और सही अकीदे को मान नहीं रहे हैं। तो गोया के इनका मामला निफाक की तरह है। इसीलिए उनसे कहा गया कि उनके ताल्लुक से इमाम अहमद ने कहा कि वो जहमिया से भी बदतर लोग। अच्छा, और जानते हैं जैसा कि जहमिया का असल अकीदा क्या है? तातील है, मुतलक तातील, यानी अल्लाह ताला को पूरी तरह सिफात, अल्लाह ताला के पूरी तरह सिफात की वो नफी करते हैं, अल्लाह की सिफात की वो नफी करते हैं। वो ये नहीं मानते कि अल्लाह समी है, बसीर है, बस वो ये मुतलक ये कह देते हैं कि वो कल आदम, इन सारी सिफात का अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए वो इमाम अहमद ने कहा कि ये जहमिया, ये और इस तरह छुपाने वाला ये जहमिया से भी बदतर है। चलिए उसके बाद मुअत्तिला का क्या है? मुअत्तिला असल में पूरी तरह तातील, यानी अल्लाह ताला के सिफात की पूरी तरह नफी कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला न सुनता है, न देखता है, न बोलता है, न कहता है, न गुस्सा होता है, न कोई चीज। जबकि मुअतजिला में और जहमिया में थोड़ा सा फर्क ये है कि मुअतजिला ये कहते हैं कि ये सब सिफात हैं, अल्लाह ताला समी है लेकिन बिला सम, समी बिला सम, बसीर बिला बसारा। ये गोया के सिर्फ सिफात को मानते हैं, उन कलिमात को मानते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने ताल्लुक से कहे, लेकिन उसके माने की नफी करते हैं, उसके मफहूम की वो नफी करते हैं। वो समी है लेकिन वो सुनता नहीं है। ये भी इसीलिए इनको भी तातील ही में शुमार किया जाता है। लेकिन ये लोग अपने को अलग इस तरह करते हैं कि हम समी, अल्लाह ताला को समी मानते हैं लेकिन समी बिला सम, बसीर बिला बसारा। और इसी तरह जो भी सिफात अल्लाह ताला की आए हैं उसका माना और उसके मफहूम को वो नहीं मानते। जबकि जहमिया कहते हैं कि ना वो सिफत अल्लाह ताला की है और ना उसका कोई माना और मफहूम है,
اللہ تعالیٰ مطلق ایک ٹھوس ذات ہے جس کی کوئی صفات نہیں، ایسی بات وہ کہتے ہیں. تو بہر صورت دونوں ہی تعطیل میں شمار ہوتے ہیں، دونوں ہی اہل تعطیل جہمیہ یا اور معطلہ. معطلہ دونوں ایک ہی ہے نا؟ ہاں، جہمیہ اور معتزلہ دونوں ایک ہی ہیں. معطلہ جہمیہ اور معطلہ ایک ہی ہے نا؟ ہاں، معطلہ جہمیہ دونوں ایک ہی ہیں، اور معتزلہ کو بھی اہل التعطیل میں یا معطلہ میں شمار کیا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ سمیع بلا سمع بصیر بلا بصارہ، اس طرح وہ کہتے ہیں، بصیر بلا بصر. ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلق نفی کرتے ہیں. جہمیہ پوری طرح 100% نفی کرتے ہیں، اب معتزلہ اس کے معنی کی نفی کرتے ہیں. لیکن دونوں کو ہی اہل تعطیل میں شمار کیا جاتا ہے. معطلہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو یہ معطل قرار دیتے ہیں، بیکار، کوئی اس کا معنی ہے مطلب نہیں، وہ ایسے بغیر بنا معنی و مطلب کے وہ اس طرح ذکر کیے گئے ہیں یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. واضح ہوئی مشائخ بات تعطیل کے ہاں معنی؟ شیخ. جی چلیے، اس کے بعد دیکھیے دوسرا کلمہ ہے من قال حکم من قال لفظی بالقرآن مخلوق. اس طرح کہنا، میں کہتا ہوں قرآن مخلوق ہے، تو اب یہ لفظ کا ادا کرنا، لفظی یعنی میری ادائیگی یا میرے اس کلمے کا ادا کرنا، اس کا کیا حکم ہے، کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی عبارت کا ادا کرنا جائز ہی نہیں ہے. کیوں؟ نہ نفی میں نہ اس بات میں. کیوں؟ کیونکہ لفظ دو چیزوں کے درمیان مشترک ہے. مشترک کن کن چیزوں کے درمیان؟ ایک تو وہ جو فعل العبد ہے، اور ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے. اگر کوئی بھی ایسا لفظ جو دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، دو معنوں پر مشتمل ہوتا ہے، آپ اس کو مطلق ذکر کر دیں گے تو اس سے مفہوم یہ ہوگا، اس کا معنی مطلب یہ نکلے گا گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں یا یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں. اس طرح دو معنی یا ذو معنی الفاظ استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم یہاں پر دیکھیے کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، تو گویا کہ اگر آپ اس کے ذریعے سے آپ یہ ارادہ اپنا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، تو پھر تو آپ جہمیہ ہیں یا جہمیہ میں سے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنا جو لفظ ادا کر رہے ہیں، یہ جو لفظ ہمارا ہے یہ ہم ادا کر رہے ہیں اور یہ بھی مخلوق ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اصل میں اگر انسان کوئی بھی کلمہ کہتا ہے تو وہ اس کی تخلیق ہے. مثلا اب جیسے ہم شعر و شاعری میں کہتے ہیں کہ اب جتنے بھی اشعار ہیں کسی بھی شاعر کے، جیسے ابھی اقتفا نبی من ذکر حبیبی و منزلی سقط اللوا بین الدخول فحوملی، یہ سب امرؤ القیس کے اشعار. اچھا ٹھیک ہے، امرؤ القیس کے اشعار ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کی تخلیق ہے. کیا کہتے ہیں ہم لوگ اس کو؟ فلاں شاعر کی یہ تخلیق ہے، یعنی اس کی بناوٹ ہے. خلق افعال العباد کہہ کر امام بخاری نے ایک کتاب، ایک رسالہ لکھا، اس میں یہ کہا کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، وہ اس کا خلق ہے، وہ اس کا خلق ہے، یعنی وہ اس کی پیداوار ہے. تو اب جو آدمی یہ کہے گا کہ قرآن مخلوق ہے، آپ اپنے طور پہ زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، تو ایک اعتبار سے یہ آپ کا کہنا یہ مخلوق ہے، آپ کا یہ قول یہ مخلوق ہے. لیکن آپ ایک ایسے کلمے کو استعمال کر رہے ہیں جو دو معنوں پر جا سکتا ہے، اس کا دو معنوں پر اطلاق ہو سکتا ہے. اگر آپ القرآن مخلوق کہہ دیتے ہیں اور عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ قرآن واقعی مخلوق ہے، تو پھر تو آپ مطلق جہمیہ میں سے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کے ذریعے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات یا یہ میرا لفظ ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں،
تو یہ ایک بدعت کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اتحادیہ جن کو کہا جاتا تھا، اتحادیہ کون لوگ ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حلول کر گیا. اب مثلا ان کا یہ کہنا ہے کہ خالق مخلوق دونوں ایک ہی چیز ہے. کیا ہے وہ؟ ایک جو شعر ہے، العبد رب والرب عبد فيا ليت شعري من المكلف. العبد رب والرب عبد فيا ليت شعري من المكلف. دونوں ایک ہی ہیں. اب مکلف کون ہے اس میں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اور خالق دونوں ایک ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر حلول کر گیا ہے، تو گویا کہ پھر یہ بندہ بھی ہے، یہ اللہ بھی ہے، دونوں ایک ہی ہیں. تو اب اس میں سے کس کو آپ مکلف مانیں گے؟ تو یہ اتحادی لوگ ان کو کہا جاتا ہے، یا حلول کا عقیدہ رکھنے والے لوگ. تو یہ لوگ ایسی بات کہتے تھے، یا یہ ان لوگوں کی شروعات ہے، ان غلط عقیدے والے لوگوں کے یہ کلمات ہیں. صحابہ نے کبھی ایسی بات نہیں کہی لفظی بالقرآن مخلوق. تو یہ حلول کا عقیدہ رکھنے والے لوگ، ان لوگوں کی یہ شروعات ہے، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے. اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ جو آدمی یہ کہے گا میرا القرآن مخلوق کہنا، لفظی مطلب ادا کرنا، القرآن مخلوق یہ کہنا ہے میرا، تو اگر اس طرح صریح کہہ دیتا ہے، اس کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، تو وہ واقعی جہمی ہے. اور اگر اس کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے پھر بھی وہ لفظ ادا کرتا ہے، تو گویا کہ یہ بدعتی ہے اور ایک بدعت کا وہ ارتکاب کر رہا ہے. تو اس طرح یہ لفظ ادا کرنا ہی نہیں چاہیے. لوگوں نے امام بخاری وغیرہ کو بھی اس کے ذریعے سے یہ کہا کہ امام بخاری بھی ایسی بات کہتے ہیں، جبکہ امام بخاری نے خلق و افعال العباد کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ جو بندوں کے کلمات کا ادا کرنا ہے یہ بندے کا فعل ہے. اب آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بندے کے فعل یعنی بندے کے کام کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا کام. خلق و افعال العباد کا مطلب آپ جو کریں گے، آپ جو کہیں گے، یہ آپ کا اپنا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے اب دو راہیں دکھا دی انسان کو. اگر اچھا کام کرتا ہے تو پھر بھی وہ گویا کہ اس نے کیا، اور برا کام کرتا ہے تو پھر بھی وہ اسی نے کیا. تو یہ دونوں ہی صورتوں میں بندے کا کام اس کی مخلوق ہے، بندے کا جو کیا ہوا کام ہے اس کی مخلوق ہے. اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ بندے کے کام کا آپ انکار کر دیں، یہ کہیں کہ یہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اسی لیے امام بخاری نے اس کو واضح طور پر ایک کتاب، ایک رسالہ لکھ کر اس کو واضح کیا. اور امام بخاری کا عقیدہ واضح تھا. امام بخاری کے اوپر جو باتیں اس طرح کی منسوب کی جاتی ہیں وہ درست نہیں ہیں. امام بخاری نے اپنے اس رسالے کے ذریعے سے اس کو مزید واضح کر دیا. چلیے شیخ، تو یہ بات تو واضح ہوئی کہ نہیں؟ لفظی بالقرآن مخلوق یعنی میرا قرآن مخلوق ہے یہ کہنا، اس کا کیا معنی مطلب ہے؟ اگر کہتے ہیں ہم تو کیا ہوگا؟ کیا مشائخ واضح ہے بات؟ جی شیخ الحمدللہ. جی. تو کیا اس طرح کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے؟ جی نہیں، بالکل نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اگر کہہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تو وہی کفر اکبر ہے نا. یہ اگر دو معنی آپ میں لفظ ہے. ٹھیک ہے، بولیے شیخ. یہ دو معنی والا لفظ ہے نا، اس میں آدمی کیا بول رہا کلیئر نہیں ہوتا ہے. اگر پہلا معنی لفظی وہ مراد لے گا تو وہ جہمی ہو جائے گا، اور دوسرا معنی اگر مراد لے گا تو وہ کیا اتحادی مبتدی کیا بول رہا ہے وہ ہو جائے گا بول رہا.
اتحادیہ کا اتحادیہ جو فرقہ ہے ان کی بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہو جائے گا، یعنی بدعتی ہو جائے گا۔ تو بہر صورت اس طرح کے کلمات کو ادا کرنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر آپ برابر کافر کفر اکبر ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، لوگوں کا دیکھا دیکھی اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ بدعتی شمار ہوں گے۔ تو بہر صورت اس طرح کے کلمات کو ادا کرنا درست نہیں ہے۔ چلیے یہاں ایک اور سوال پڑھ لیتے ہیں، ما دلیل الایمان بالرسل، کہ رسولوں پر ایمان لانے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے ابھی انہوں نے جو ایمان کے ارکان کی جو ترتیب شروع کی تھی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اس میں 3 ارکان وہ مکمل کر لیے۔ اب چوتھا رکن ما دلیل الایمان بالرسل، یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ایمان رسولوں پر ایمان لانے کی دلیل کیا ہے، یعنی کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم لوگ رسولوں پر ایمان لاؤ؟ تو یہاں پر دیکھیے اس کی دلیل ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیے، اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے، بعض کا انکار کریں گے، تو یہ لوگ اصل میں سچے اور کیا کہتے ہیں بالکل واضح کفر میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا، خواہ ان کا ذکر قرآن کریم میں ہے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ان کا ذکر کیا ہے، تو ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے سچے نبی تھے، وہ یہود کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے اور وہ عیسائیوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ تو ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے رسول اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول جتنی کتابیں بھیجیں وہ سب برحق ہیں، تو ہمارا بھی ایسے ہی ایمان ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نبی تھے، تو کیا کہیں گے کہ وہ کیا مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ جی مشائخ، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتا، حضرت موسیٰ کو نبی نہیں مانتا، میں داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، تو کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں شیخ، مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جو ہے نا ان سب نبیوں پر ایمان لانے کی جو ہے یہ کی گئی ہے۔ جی بالکل تعلیم دی گئی ہے کہ یہ سارے انبیاء سچے انبیاء تھے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ تو اس کا انکار کرنا گویا کہ آپ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ عیسیٰ جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان میں سے کسی پر بھی فرق نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سچے نبی نہیں تھے، یہ اچھے نبی نہیں تھے، اس طرح کی بات ہم نہیں کہتے۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تھے اور ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، یہ سارا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے، اللہ کے رسول نے کہا آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے ہیں، اسی لیے ہم پر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی سارے رسولوں پر ایمان لائیں۔ یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام